بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ بن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الشاة وفی کل شاة من شاة الليل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم مالک السماء مالک کون و مکان تیری محبوب ہستیوں کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے، خالق اکٹھے ہونے کا مقصد فکر حسینی عطا فرما۔ پروردگار تو نے قرآن میں کہا ہے جو دنیا میں دل کا اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ خالق ہمارے دل کی ایسی آنکھیں کھول دے جیسے آل محمد چاہتے ہیں، کم از کم اتنی کھول دے ہم تو کہتے ہیں میرے مولا ہمارے مولا، اتنی آنکھیں کھول جائیں کہ مولا بھی کہہ دے میرا نوکر میرا ناصر میری کڑی۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول چاہتے ہیں اتنا ادا کرنے کی توفیق دے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ اس پر عاشق دور میں سادات مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شمار فرما۔ ریت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ پروردگار عالم جو بیمار ہے برکت صاحب و زمان سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے صاحب و زمان کے لشکر کا سپاہی اب کنیزہ عطا فرما، جو بے گھر ہے امام کی انتظار گاہ عطا فرما۔ خالق جو سما مالک کون و مکان ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو پاکیزہ بنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یزیدیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ بالمستقرین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول ابی الوقت و مولا الزمان شریک القرآن مظہر الایمان خلیفۃ الرحمن کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھی چنچا کے آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، امید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضیٰ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس ممبر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، زلزلہوں کا وارث، امام برگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث،
وسیعوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علیان سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ السلام اللہ علیہ نجمین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کی ساتھ۔ دربار حسینی مرکزی امام برگاہ کراچی کی بارگاہوں میں یقیناً سارے جانتے ہیں دربار فارسی کا لفظ ہے۔ در دروازے کو کہتے ہیں، بار بارگاہ کو کہتے ہیں، یعنی بارگاہ کا دروازہ، یعنی خیر کا مرکز، یعنی فیض سمیٹنے والوں کے لیے فیض کا مرکز، اور جس کا نام ہو ہی دربار حسینی۔ تو ماشاءاللہ ہمہ وقت یہاں سے حسینی فیض تقسیم ہوتا ہے، لینے والے اپنے اپنے حساب سے لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہر دور میں مہربانی، ہر دور میں کراچی والوں مخلوق کا مزاج، اس کی طبیعت ایک جیسی نہیں رہی، سب کی طبیعت مزاج مختلف تھے۔ مثلاً آپ کسی کے پاس پتھر لے جو بڑا قیمتی، کوئی بندہ دیکھ کے کہے گا کہاں سے لے آؤ؟ جی فلاں مقام سے، ٹھیک ہے رکھو اپنے پاس۔ کسی کے پاس لے جاؤ گے، اس کی چمک دیکھے گا، کہے گا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے رکھو اپنے پاس۔ کافی لوگوں سے پھر آ کے جب جوہری کے پاس جاؤ گے، جو جوہر شناس ہے، وہ حیران ہو کے کہے گا بڑا قیمتی ہے، ملا کہاں سے؟ بے مہربانی، جوہر شناس جو ہوگا مہربانی، وہ ملا کہاں سے ہے؟ جی فلاں مقام سے لیا تھا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں تم کتنا قیمتی پتھر لے کے پھر رہے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں کتنا قیمتی پتھر لے کے پھر رہے ہو۔ اسی طرح دربار حسینی میں اپنے اپنے دلوں کا ٹیسٹر لگوانا ہے تو جواب ایک ہی ملے گا، سنبھالو ان کو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کتنا قیمتی لے کے پھر رہے ہو، کتنا قیمتی۔ مہربانی، کتنا مہربانی، مہربانی۔ کتنا قیمتی دل لے کے پھر رہے ہو۔ بس کوشش کرو اس دل میں بے دل کے دل کو بٹھاؤ، کیونکہ بیٹھنے کی جگہ ہی انہی کی ہے، باقی تو اچھا نہیں لگتا، کوئی ادھر سے آ جائے، کوئی ادھر سے آ جائے، کوئی محبت تقسیم ہو جائے، محبت نہیں رہتی۔ میں قدردانوں کے سامنے جملہ بول گیا، مہربانی، قدردانوں کے سامنے جو محبت تقسیم ہو جائے محبت نہیں رہتی۔ بہت شکریہ حضور۔ محبت تقسیم ہو جائے محبت نہیں رہتی۔ جس بے دل کے دل کے لیے یہ دل بنا، انہی کو مکین بنا، آہستہ آہستہ باقیوں کو نکال۔ یہ میں نے سبق اس سے لیا جوہر شناس سے، جس جوہر شناس نے یہ مجھے سبق دیا، زبان عصمت سے اسے سلمان کہتے ہیں۔ مہربانی، یہ سبق میں نے جناب سلمان کو، زندہ باد، زبان عصمت میں۔ میں نے کہا جناب سلمان آپ جوہر شناس ہیں، ہمارے دلوں کے بارے میں کہا ان کو بس انہی کے لیے سنبھال کے رکھو، باقیوں کو نکال دو، آہستہ آہستہ نکال دو۔ میں نے کہا ہے تھوڑا سا مشکل، کہ تمہیں کربلا سے گزارا ہی اس لیے گیا تھا۔ میں نے کہا کیا؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ کہ نعرہ کیا لگاتے ہو گلیوں میں، کوچوں میں، شہروں میں، بازاروں میں؟ میں نے کہا نعرہ لگاتے ہیں حق کا سیدھا راستہ۔ تو کہنے لگے یہی تو بات ہے، راستوں سے سبق ہی ملتا ہے، سبق لو منزل پہ پہنچو۔
میں نے کہا جناب سلمان مہربانی. میں نے کہا جناب سلمان راستوں سے جو سبق ملتا ہے میرے سامنے تو بڑے کردار ہیں جنہوں نے اس حوالے سے قربانیاں پیش کر کے آنے والی نسلوں کو راستہ دکھایا. کہنے لگے مل لو باری باری. میں نے کہا چلو دل میں بٹھانا جو ایک کو ہے ایک کو ملنے کے لیے کربلا کی سرحد پہ پہنچے. آپ سب کو لے کے سب سے پہلے حبیب سے ملاقات ہوئی. اے اللہ کے حبیب کے حبیب, ہم نے اس راستے سے گزرنا ہے. کربلا راستہ ہے, مقصد یہی ہے, اس میں انہیں بٹھائیں جن کے لیے یہ بنا ہے. مہربانی کیجئے بتائیے کیا کریں. کہنے لگے عشق کرو حسین سے. میں نے کہا عشق کریں تو ملے گا کیا؟ کہنے لگے ساری زندگی خط لکھتے ہو مولا کو, عشق کرو مولا تمہیں خط لکھے گا. کوئی تو بیٹھا ہوگا کراچی میں جو عرفان کے اس موتی میں غور فرمائے گا. ساری زندگی مہربانی خط لکھتے ہو نا سرکار کو, عریضہ لکھتے ہو نا سرکار کو, پہنچانے کو سلام ہے. ہمیشہ خط لکھتے ہو سرکار کو, کہا عشق بلند کر, سرکار بھی خط لکھیں گے. میں نے کہا بادشاہ بھی خط لکھتے, کا لکھتے, مجھے نہیں لکھا. مولانا کو سلام ہے. کہا عشق بلند کر, مہربانی جناب, کہا عشق بلند کر, خط خود لکھیں گے. میں نے کہا عشق بلند کیسے کروں؟ کہا اسی کو بٹھا جس کے لیے یہ بنا ہے, باقی نکال دے فائدے میں رہے گا, ورنہ تو نے ساری زندگی یہی کہتے کہتے دنیا سے چلے جانا, یہ بھی میرا, وہ بھی میرا, وہ بھی میرے, وہ بھی میرے, میرے 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 کرتا چلا جائے گا. یہی تیرے ہوں گے. سانسوں کی ڈوری بند ہونے کے بعد کہیں گے اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, دفناؤ میت, رشتہ ہی نہیں تھا. یہی تیرے ہیں جن کو تو کہتا میرا میرا میرا. یہ تیرے نہیں, تیرا وہی ہے جو قبر میں بھی ہے اور قبر پہ بھی ہے. کراچی ہے پہ اور پہ, میرے خیال سمجھانے میں مشکل پیش نہیں آئے گی. میں نے کہا جب جناب حبیب نے مظاہر عشق کیسے کرو؟ عشق کے بغیر چارہ نہیں. اگر میرے سے سیکھنا چاہتا ہے تو ہر وقت ان کی یاد میں اپنے آپ کو رکھ, کسی اور کی یاد کو اپنے ذہنوں اور دلوں سے نکال دے, انہیں کی یاد میں رکھ. میں نے کہا جب ان کی یاد ہوگی تو کیا ہوگا؟ کل پھر کسی اور کی یاد نہیں آئے گی. کسی اور کو یاد کرے گا ٹینشن ہوگی, ان کو یاد کرے گا تو ٹینشن نہیں ہوگی. میں نے کہا اور کوئی نسخہ؟ کہنے لگے اگر ان کو یاد کرے گا تو پھر کوئی اور تجھے کچھ بھی کہے گا اثر ہی نہیں ہوگا. کسی کی کوٹھیاں, کسی کی گاڑیاں, کسی کے پلازے دیکھ کر عشق حسین اتنا سرایت کرنا چاہے کہ تجھے چاہیے ان کو دعا دے, اللہ انہیں اور دے, خالق انہیں اور دے, خالق انہیں اور دے. کیوں؟ تیرے پاس علی تو ہے نا. اتنا سرایت کر جائیے عشق. کسی کی کوئی چیز تیرے اوپر اثر ہی نہ کرے. کسی کو خالق نے دی ہے تو خالق اسے اور دے. تو نہ پریشان ہوا کر کسی نے حرام سے اکٹھا کی ہے, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آ رہا ہے فلاق الحام, کھوپڑیاں چیر کے بھی نکالے گا, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی نے حلال سے کمائے, خدا اسے اور دے. میں نے کہا عشق کسی چیز کا نام ہے, کہیں اسی چیز کا نام ہے. کسی کی چیز مت دیکھا کر, صرف اسی کو دیکھا کر جو یہاں بیٹھا ہے. میں نے کہا کیا کروں؟ کا دعا دے, اللہ انہیں اور دے, اللہ انہیں اور دے. میں نے ایک جگہ گزرتے ہوئے کہا مجھے یہ بے دل کے ایک عاشق نے مجھے بتایا ان کو بٹھانا ہے تو عشق کرنا ہے, عشق کرنا ہے تو ادھر ادھر نہیں دیکھنا. میں جب یہ کسی کو کہنے لگا تو مجھے کہنے لگا شاہ جی ہم تو رینٹ پہ رہتے ہیں, چلو آپ کا اپنا گھر ہوگا. میں نے کہا میرا بھی اپنا نہیں, یہاں کسی کا اپنا نہیں, ملکیت آل محمد کی ہے. 7 زمینیں 7 آسمان, دریا سمندر, جو کچھ بھی ہے یا علی نے حق مہر میں سیدہ کو دیا تھا. یہاں کسی کی ملکیت ہے ہی نہیں, سب رینٹ پہ رہتے ہیں. کیسے لیے دعا دیا کر, اللہ انہیں اور دے, اللہ انہیں اور دے. کہنے لگا شاہ جی مجھے سمجھ یہ نہیں آتی, عشق جلنے نہیں دیتا. کہا نہیں, صرف محبوب کی محبت میں جلنے کی اجازت ہے, ادروائز نہیں. کیونکہ شیعہ کہتے اسے ہیں جو دنیا میں نہیں جلتے, کیونکہ جو دنیا میں جلتے ہیں انہوں نے آگے بھی جلنا ہوتا ہے. مہربانی. مہربانی حضور, مہربانی کراچی. بسم اللہ سید.
حضور بہت شکریہ، پہنچانے کو سلام ہے، بڑا قیمتی تحفہ میں نے آپ کی جھولیوں میں ڈالا۔ شیعہ جلتے نہیں، کیونکہ دنیا میں وہی جلتے ہیں جنہوں نے آگے بھی نہیں، ہمارا ظرف خالق نے بڑا بنایا، ہم انشاءاللہ دعائیں دیں گے، ہمارے پاس دعائیں ہی دعائیں ہیں، جس کو اللہ نے دیا اور دے، ہمارے پاس علی تو ہے نا۔ تھوڑا سا میرا دل ہے میں عشق کا سبق پڑھا جاؤں، اور یہ خاص طور پہ اس لیے پڑھا رہا ہوں، یکم محرم سے لے کر آج 10 سفر تک 40 دن کی عزاداری ہو چکی ہے۔ چلے میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ مہربانی فضل بھائی، فضل بھی ایک گزارش ہے، فیس مانگ کے لینے لگا ہوں، پینا فلیکس چھپواؤ، بینر چھپواؤ، پڑھنے والے کو بھی نظر ہے، سننے والوں کو بھی، ہر امام بارگاہ میں لگواؤ، آنے والا ہے آ کے پوچھے گا میرے گھر کی مبدت کا حساب دو۔ فیس لینے لگا ہوں، نیاز نہیں، نیاز ماں نے پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ۔ فضل شاہ یہ قوم واسطے دیتی ہے، شاہ جی لفافہ لے لے نیاز ہے، او بھائی یہ نیاز نہیں، یہ فیس ہے، نیاز وہ ہے جو سب کھاتے ہیں، یہ نیاز ہے۔ کہنے لگے شاہ جی وعدہ کبھی توڑو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ کتنے بندوں نے میرا خطاب سنا؟ کہا 400 بندوں نے۔ میں نے کہا لفافے میں کتنے؟ کہنے 1,00,000 1.5 لاکھ روپے۔ میں نے کہا 1.5 لاکھ کے 400 لفافے بنا، نیاز ہے سب کو دے، بنا لفافے سب کو دے، نیاز ہے نا۔ شکریہ، نیاز ہے، دروازے پہ کھڑے ہو جائے بانی، 1.5 لاکھ کے لفافے بنا کے کھڑے ہو، آپ کو بری لگتی ہے؟ حسین کی محبت میں آپ آ سکتے ہو، ہم نہیں آ سکتے۔ کراچی والوں قسم ہے سلطان کی، بندوں نے کربلا سمجھی نہیں، شاید سن کے سن ہو گئے۔ کہو کربلا سے پوچھتے کربلا تیرا معیار کیا ہے؟ کربلا کہتی ہے میں لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی، میرے پاس لالچیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے پاس لالچیوں کی گنجائش نہیں ہے، لالچیوں کو چھٹی دیتی ہوں، کوئی کفن لینے آئے لے جائے، لالچ ہے نا کفن لینا۔ کربلا جائیں گے کفن لیں گے، اس لیے کفن بخشش کی ضمانت بنے گا۔ حسین دل میں رکھ، عشق کر حسین سے۔ فضل شاہ جی میں کہتا ہوں کہ بندہ کربلا جائے اس کو کفن کا چیزوں کا ہوش ہی نہ ہو، 7 سٹار 5 سٹار ہوٹل، اچھے کھانے، کربلا جا کے نہیں، کوئی چیز تلاش نہ کر، حسین کی رضا تلاش کر۔ اور ویسے بھی قرآن کہتا ہے محمد کہتی اسے ہیں جو دے دے وہ لے لو، جو دے دے۔ مہربانی چلو میں تھوڑی سی گفتگو جو پہ بھی کرتا ہوں، کفن والی بات آگئی، بعد میں کراچی ناراض نہ ہو جائے کہ زیدی صاحب آپ نے کیسے سید بلا لیا جو ممبر پہ منع کر گیا کفن نہیں لینا۔ میں مفتی نہیں، فتویٰ نہیں دے رہا، میں گزارش کر رہا ہوں، عشق کا سبق کھڑا پڑھا رہا ہوں۔ کوشش کر لالچ سے اپنے آپ کو دور رکھ، حسین کو دل میں رکھ، کفن کی ضرورت نہیں، سردار جو ہیں ہو سکتے میرے خطاب کے بعد کو کہ فضل صاحب بڑی منت کر رہے تھے اسد بخاری لاہور سے اور پڑ جائے، کفن نہ لیا، کفن کے بغیر چلے گئے، تو فائدہ کیا؟ ان کو بتا دو معصوم کا فرمان پوری علمی ضمانت سے اعلان کر کے جا رہا ہوں، امام فرماتے ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے، جس نے اٹھنا ہی کربلا سے ہو وہ بھی کفن ڈھونڈتا رہے۔
جی ممبر کا کام ہی یہی ہے. شاہ جی میں ایک اہم جملہ کہنے لگا ہوں, جتنے تشریف فرما ہو غور فرمائیے گا. میں آرام سے کہتا ہوں تاکہ بندے بندے تک آرام سے پہنچ جائے. ممبر کا مقصد یہی ہے, اس قوم کے جذبے بلند کرو, ان کو لالچوں سے نکالو, عشق کے سفر پہ چلاؤ, کیونکہ آنے والا سردار ہے. آنے والے سردار کو بھکاری نہیں عاشق چاہیے. ہائے ہائے ہائے, یقین جانیے, مانگتے نہیں چاہیے, مہربانی مہربانی, عاشق چاہیے, لوٹنے والے نہیں. لوٹا ممبر کا کیا مقصد ہے؟ مہربانی میں اور آسان کر کے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں. ممبر کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو بیٹیاں آپ نے بھی بیٹا غور کرنا ہے. مائیں بہنیں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. آپ کے لیے بھی 2 جملے بول جاؤں گا تاکہ آپ کی زندگیوں میں بھی مزید تبدیلی آئے. ممبر کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو بتایا جائے 61 ہجری میں کیا ہوا تھا. آپ کو بتایا جائے, ابھی کھڑا بتا رہا ہوں, حبیب ابن مظاہر آیا تھا, خط لکھ کے بلوایا گیا تھا. اچھی بات ہے, 10-15-20 منٹ سننا چاہیے کیا ہوا تھا, لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے اس ممبر سے یہ بھی بیان ہونا چاہیے وہ آئے گا تو کیا ہوگا. فضل شاہ جی رجت کا کیا مطلب ہے؟ بہت کم ممبر سے بیان ہوتے. رجت رجا, اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا. میری قوم کے بچوں کو بھی یہ نہیں پتا, یہی سنتے 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 بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. کیا ہوا تھا, کیا ہوا تھا, کیا ہوا تھا, کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے 10-15-20 منٹ بتایا جائے کیا ہوا تھا, ساتھ تیاری بھی کرایا جائے یہ ہوا تھا اب یہ ہوگا. میرے سامنے 3 ماتمی تشریف فرمائے, ماشاءاللہ. میں اس ماتمی سے پوچھتا ہوں بھائی کیا کرتے ہو؟ مثال کے ذریعے میں کوشش کروں گا آپ تک بات پہنچے. کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے سید نوکری کرتا ہوں. میں نے کہا آپ کے دادا کیا کرتے؟ وہ بھی نوکری. میں نے کہا کافی نہیں وہ کرتے تھے. مسکرا کے کہنے لگے شاہ جی وہ ان کی ضرورت ہے, یہ میری ضرورت ہے. وہ ان کی ضرورت تھی وہ پوری کر گئے, یہ میری ضرورت ہے. بھائی آپ کے شاہ جی وہ نوکری نہیں کاروبار کرتے. میں نے کہا یار ایک نوکری کرتے دوسرا کاروبار کرتے, کرتے کیوں ہو؟ کہنے لگے شاہ جی ظاہری بات ہے, نوکری کریں گے تو تنخواہ لیں گے, تنخواہ لیں گے تو گھر چلائیں گے, بل دیں گے, پیسے اکٹھے کر کے مجلس کرائیں گے, منافع کمائیں گے تو کربلا جائیں گے. یعنی ہر چیز میں مستقبل. پھر ضروری ہے اس قوم کو یہ پیغام دیا جائے جب زندگی کے ہر معاملے میں مستقبل کروں گا, اٹھوں گا, جاؤں گا, پھر ضروری ہے میں امام بارگاہ جا رہا ہوں, میں نہیں, مجھے حجت نے بلایا ہے. کیوں بلایا ہے؟ سردار چاہتے ہیں یہ سنے کہ حر کیسا تھا, اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھے وہ حر تھا میں بنوں گا. وہ فضا تھی میں بنوں گی, یا علی وہ فضا تھی میں بنوں گی, وہ حبیب تھا میں بنوں گا. فضل شاہ مجھے کئی جگہوں پہ کیونکہ پھرتا رہتا ہوں, کبھی کسی گلی, کبھی کسی کوچے, کبھی کسی شہر, کبھی کسی ملک نکل جاتا ہوں. اکثر جگہوں میں باہر نکل کے بندے کہتے ہیں شاہ جی کوشش تو آپ بڑی کر رہے ہو, میں حر بنوں گا. ہم بلا گناہ گار اس قابل ہیں, ہم حر بن سکتے ہیں. ایک جواب دیتا ہوں, میرا دل ہے آج کراچی کو بھی دے جاؤں. بڑا خوبصورت جواب, یہ عطا امام ہے جو تمہاری جھولیوں میں ڈالنے لگا. کراچی والوں جواب اس کا یہ بنتا ہے اگر ہم حر بننے کے قابل نہیں, حجت سے پوچھو دادے کی مجلس میں بلاتا کیوں ہے. ہائے ہائے, زندہ باد کراچی, زندہ باد کراچی. مہربانی مہربانی, حجت سے پوچھئے دادے کی, مہربانی حجت سے پوچھئے دادے کی مجلس میں بلاتے کیوں ہیں. مولا سے پوچھئے اگر فضا بننے کے قابل نہیں تو بلاتے کیوں ہیں. اس کا مطلب وہ بلاتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں. لو جی کراچی ایک مشکل بات کرنے لگا ہوں, باتیں یہاں سے نکلنی چاہیے جہاں تک ممکن ہوگے نکالنا. بہت بڑا پیغام کراچی دے کے جا رہا ہوں, سنبھالنا. حضور انشاءاللہ یہ نہیں کہتے کہ اگر ہم بن گئے, انشاءاللہ ہم بنیں گے. لالچ سے اپنے آپ کو نکالیں گے, عشق پہ سفر کریں گے. جنت کی بھی لالچ نکالنی ہے. لالچ ہے نا, کیونکہ معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا آپ کے عاشق کا کیا مقام ہے, فرمایا وہ نہیں جنت کے پیچھے بھاگتا, جنت اس کے پیچھے بھاگتی. طالب جنت نہیں, جنت مہربانی سے جنت اس کے پیچھے بھاگتی ہے. انشاءاللہ ہم بنیں گے. فضل شاہ ہمارا معیار, عارف زیدی صاحب انکل, ہمارا معیار
उस हुर से बुलंद होगा। नहीं, सुन के दरबार हुसैनी सुन के बंदे परेशान हो जाए, फतवा लगाने से पहले सुन लीजिएगा। उस हुर से मकाम बुलंद होगा, उस हबीब से मकाम बुलंद होगा। मैं मासूम की बारगाह खड़ा हूँ, दरबार हुसैनी खड़ा हूँ, मासूम को गवाह बना के कह रहा हूँ, उनसे मकाम बुलंद होगा। करो सवाल, सैयद कैसे फर्क है? बाबा देख के मानना और है गैबत में मानना। शाबाश शाबाश। मेहरबानी कराची, बिस्मिल्लाह बाबा, बिस्मिल्लाह बाबा। देख के मानना बाबा और है, गैबत में मानना और है। देख के तो हर कोई मानते हैं, बगैर देखे माने तो पता चले। ये जवान आप दोस्तों के लिए मैं एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़ के जा रहा हूँ, अकेले बैठ के सोचिएगा बगैर देखे मानना क्या है। ये कैमरा 1 2 3, इसके अलावा इतने मोबाइल लगे हैं, हम सब खौफ ज़दा हैं कोई हरकत ऐसी ना करे, ये रिकॉर्ड ना कर ले, इतने डर रहे। अल्लाह ने नहीं बनाया कैमरा, नबी ने नहीं बनाया, किसी वली ने नहीं बनाया, आम बशर ने बनाया। इतना मजबूत कैमरा है जो हर चीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं। गैबत में मानना ये है, कुछ करने से पहले सोच ज़रूर ऐनुल्लाह देख रहा है, ये है गैबत में मानना। शाबाश, मुश्किल बात थी, बोल पड़े हो कराची में, आपका शुक्रगुजार हूँ। बल्कि शाह जी आजकल जाओ ना मार्केटों के बाहर लिखा होता है, खबरदार तुम्हें कैमरे की आंख देख रही है, बंदे बड़े अलर्ट हो जाते हैं, कैमरे की आंख देख रही है। जितने कारोबारी शिया हजरात बैठे हो, कोशिश करो ये भी साथ लिखवाओ, हो सकता है किसी मोमिन के दिल में बात उतर जाए, एक स्ट्रिप और भी लगवा दो। भाई जिंदगी गुजारना ख्याल करके, खबरदार तुम्हें महदी की आंख देख रही है। मेहरबानी जनाब हबीब, थक तो नहीं गए? मेहरबानी जनाब, मेहरबानी जनाब। कराची खुदा की कसम हम बड़े पीछे चले गए, हमें छोटी छोटी लालचों में डाल दिया गया। ये करोगे तो तुम्हें ये दे, खुदा की कसम हम आले मोहम्मद को मिन्नत कर रहे हैं, 1 साल का टाइम दे रहे हैं, हमारा काम कर दो, मन्नत मान रहे हैं, 1 साल बाद मन्नत उतारेंगे, हमारा काम कर दो। फजल भी बहुत शुक्रिया। मैं मिसाल देने लगा हूँ, फजल शाह जी का हमसाया है, वो माने मन्नत जिनका यकीन कमज़ोर हो, जो हों ही यकीन वाले। फजल शाह जी का हमसाया है, मकतब जाफरिया से ताल्लुक़ नहीं, इन्होंने यही कोशिश करनी होती, चूँकि इनकी गुर्ती में शामिल है, इन्होंने जिससे भी बात करनी है आले मोहम्मद की करनी है, उनसे ये अक्सर करते हैं आले मोहम्मद की बात। एक दिन वो कहने लगे यार अक्सर करते हो, मैं मान लूँगा अगर मेरा काम हो जाए। इन्होंने कहा बेफिक्र है, आजा मेरे साथ अलम के नीचे, मन्नत मान तेरा काम हो जाएगा। दूसरे मकतब से था, काम तो वैसे ही हो जाना था, करीम जो बड़े हैं, लो जी काम हो गया। कहने लगा जी मैं मान गया, तेरे वाले सच्चे हैं। उनके लिए ठीक है क्योंकि वो शक वाले हैं, उनका यकीन मजबूत हो, जो पहले ही यकीन वाले हैं वो शक में क्यों जाए। खुदा करे कोई ऐसा दिन भी आए जब ये कौम अलम अब्बास के नीचे खड़ी होकर अर्ज करे, ऐ वफादार की निशानी मुझे भी महदी का वफादार बना दे। फजल शाह हम अपने आप को पहचान नहीं रहे, यकीन जानिए हम गुजर रहे हैं इन चीज़ों से लेकिन पहचान नहीं रहे। हमारा मकाम आले मोहम्मद के करम से इस घराने ने बड़ा बुलंद किया, हम खो गए छोटी छोटी। अच्छा ये बातें मैं ऐसे नहीं, मैं एक दलील बड़ी मजबूत देने लगा। मैं आया कराची दरबार हुसैनी ज़ैदी साहबान के पास, ज़ैदी साहबान ने आते ही मुझे कहा कि सैयद पहले आइए छत पे अलम की ज़ियारत कीजिए। मैंने कहा बिस्मिल्लाह ले चलिए। छत पे ले गए, खूबसूरत परचम कहीं भी लगा हो हमारे लिए खूबसूरत है, हमारी जानों पे से ज़्यादा अजीज़ है, ऐसे ही है। छत पे ले गए, भाई मैं एक बेहतरीन दलील और ठोस दलील और पहाड़ से वज़नी दलील दे के जा रहा हूँ, अकेले बैठ के सोचना। छत पे ले गए, अलम की ज़ियारत की, दिल खुश हुआ। मैंने ज़ैदी साहब से सवाल किया, मैंने कहा शायान वैसे मुझे कह रहे थे कि सादात के लिए दुआ करवा देना, जिन्होंने इत्माम किया। मेरा दिल पता है क्या कहता है,
آج یہ خوش نصیب ہیں دعا ان کے پاس آئی بیٹھی ہے. یقین جانیے یقین جانیے خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. یہ تو بن مانگے دیتے ہیں, بن مانگے دیتے ہیں نا. اچھا مجھے ایک ابھی آتے ہوئے ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے سید پریشان رہتا ہوں, علم کی بات کرتا ہوں شاہ جی تھوڑا سا یہ بھی حوصلہ دینا مومنین کو ضروری ہے. مجھے کہنے لگے پریشان رہتا ہوں میرے لیے دعا کرانا. ایک بات شیعہ لوہے دل پہ لکھ لو, اگر علی والے ہو اگر شیعہ ہو تو کوشش کرو یہ پریشانیوں سے چھٹکارے کی دعا مت کرو. یہ لازم ہے تمہاری زندگی میں, کچھ دن بعد پھر آ جائے گی, پھر جائے گی, پھر آئے گی. تکلیفیں تمہیں دنیا دے گی. تمہارے بابا حقیقی علی نے 3 دفعہ دنیا کو طلاق دی, 3 دفعہ دنیا کو طلاق دی. بھلا علی کی طلاقن سے خیر کی توقع رکھنا یہ شعور تو نہیں ہے؟ مہربانی کراچی, علی کی طلاقن سے مہربانی, علی مہربانی, علی کی طلاقن سے خیر کی توقع رکھنا یہ شعور تو نہیں ہے؟ یہ تکلیفوں میں تم نے رہنا ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے. کیونکہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر آپ کہو نا تمہیں کچھ نہ کہے, میں تو روایت یہاں تک پڑھ بیٹھا ہوں, فرمایا اور کہیں سے تکلیف نہ ہی ہمسایہ ایسا دیں گے جو ذلیل کرے گا. تمہیں رکھنا ہی ان سلسلوں میں ہے. پھر بندے کیوں اپنی پریشانیوں کے خاتمے کی دعا مانگے؟ یہ رہنی ہے. دعا کا طریقہ میں سکھا جاتا ہوں. دربار حسینی ہے, یہ خیرات حسینیہ جو میں جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. یہ نہ کہا کرو پریشانیاں ختم ہوں گی, ہفتے بعد اور آ جائے گی, 10 دن بعد اور آ جائے گی, پر ایک عرض کر لیا کرو کوئی بات نہیں, احسان فرماؤ, اتنی کریمی کر دو, پریشانیوں میں اتنا نہ گھر جاؤں, آپ کو نہ بھول جاؤں. بس اتنی عرضی کر دیا کرو. یہ بھی بڑا قیمتی تحفہ تھا, میں صاحبان عشق کو دے کے جا رہا ہوں, اتنا نہ گھر جاؤں. لو جی علم پہ گھبرا تو نہیں گئے؟ ویسے آپس کی بات ہے, کسی شاعر نے قلم اٹھائی, شاہ جی ہماری پریشانی سب سے بڑی غیبت امام ہے. یہ کہ اپنے دکھوں میں آیا جو امام کا خیال, شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا. سب سے بڑی پریشانی سرکار کی غیبت ہے, کیونکہ بادشاہ کو اب آنا چاہیے. دل نہیں کرتا کبھی ممبر سجا ہو, وارث کھڑا ہو, ہم وارث سے علی تو سنے نا, ہونا چاہیے نا, اور انشاءاللہ آنے والے ہیں. لو جی علم کی بات بڑی قیمتی ہے اپنا مقام پہچاننے کے لیے. حضور چھت پہ لگا تھا علم. میں نے سید عہد سے پوچھا, زیدی صاحب سے, سید سردار یہ کربلا میں جو 61 ہجری میں حسین کے شیر عباس کے ہاتھ میں تھا وہی ہے؟ کہنے لگے نہیں سید صاحب یہ وہ نہیں, یہ تو سید صاحب یہیں سے دربار حسینی کا ملیر سے ایک دکان تھی مارکیٹ, وہاں سے کپڑا خریدا. مارکیٹ کی کپڑے والی دکان سے 4 دکانیں چھوڑ کے ایک پائپ والی دکان تھی, پائپ خریدا, گھر لے آئے, درود پڑھ کے پانی سے گزارا, پردہ کو کہا کہ وضو کر کے سی دے. نہیں کراچی میں یہیں روک رہا ہوں. فضل شاہ بڑی اہم بات, مجھے بھول نہ جائے, میری بیٹیاں, میری مائیں, میری بہنیں تشریف لا کے بیٹھی ہوئی ہیں, یہ بھی کچھ لے جائیں. میری بچیاں کوشش کیا کرو اپنے بچوں کو, گھر والوں کو درود پڑھ کے تبرک پکا کے کھلایا کرو, پھر وضو کیا کرو, نادی علی پڑھا کرو, اللہم قل ولی کل حجت ابن حسن لشکری پڑھا کرو. ہو سکتا ہے کوئی بی بی ہمسائی آپ کے پاس آ کے کہے بی بی یہ کی نیا کام کیا شروع کر دیا, مسکرا کے اتنا جواب دینا, بابا اگر 2 روپے کی ڈسپرین اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے, درود والا لنگر تبدیلی بھی نہ. زندہ باد کراچی, زندہ باد کراچی. میں نے پڑھا کراچی والیوں, اس میں لکھا ہوا تھا عورت ٹینشن میں کھانا پکائے, لہریں ٹینشن کی منتقل ہوتی ہیں کھانے میں, جو کھائے اس کو ٹینشن. غصے میں کھانا پکائے, لہریں منتقل ہوتی ہیں غصے کی کھانے میں, بیٹھے بیٹھے غصہ, درود پڑھ کے پکائے, نعت علی پڑھ کے پکائے,
हाय हाय। ये मेरी बेटियां इस दौर की फिजाओं की सबसे पहली ज़रूरी ज़रूरत है। कोशिश करो घर का माहौल में कम से कम खाना इस किस्म का हमें खिलाया करो कि हम नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन समझ के खालिक की बारगाह में अर्ज करे, खालिक हुज्जत का सदका खिला रहा है, खा के हलाल करने की तौफीक दे। कराची है यार, कराची है यार, खा के मेहरबानी खा के हलाल करने की तौफीक देना होना चाहिए ना। मेरी बेटियां दो पैगामात आपके लिए और मैं वापस आता हूं अलम की बात पे, बड़ी कीमती बात है। मेरी बच्चियां घर का माहौल बेहतरीन सुकून वाला रखो, राजी रहना सीखो हुज्जत की तकसीम पे। ये ना कहा करो उसके घर ये है उसके घर ये, हमारे घर नहीं। बेटा कुछ नहीं होता, 4 दिन की जिंदगी है, हम खुश नसीब हैं, हमारे पास अली तो है ना। और दूसरा मेरी बच्चियां कोशिश करनी है आने वाले मातमियों की तैयारी इस अंदाज में कराओ, सोते हुए इन्हें डराया मत करो, फलानी चीज आ गई सो जाओ, फलानी चीज आ गई सो जाओ। इन्हें लोरियों में बताओ गाजी कितना बहादुर था। इन्हें सुलाते वक्त शाबाश, इन्हें मेहरबानी इन्हें सुलाते वक्त कहा करो इमाम आने वाले हैं, उठा लेगा बुला लेगा। बच्चे पूछेंगे अम्मा इमाम हमें बुला लेगा? जी जी बेटा बुला लेगा। अम्मा इमाम कहाँ आएंगे? बेटा काबे आएंगे। अच्छा अम्मा, अम्मा मैं काबे कैसे पहुंचूंगा? मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं बना, जहाज पे बैठूंगा, टिकट लूंगा, पता नहीं कितना टाइम लगा। मैं सुबह आया हूँ, 4 घंटे तकरीबन लग गए, बोर्डिंग पास और चढ़ती और फिर उतरते 4 साढ़े 4 घंटे। मेरी माँ मेरी बहन मेरी बेटी अपनी आने वाली नस्लों को बताओ, आशिक बन शिया बन, तेरा पहला कदम कराची दूसरा काबा। थोड़ी देर और नारा हमें लगाना है, कसम खुदा की ये महफिल तो एक बहाना है। यजीदी फिक्र अभी इस जहां में बाकी है, यजीद जैसे भगोड़ों की शाम बाकी है। जलील होना है आले नबी के दुश्मन को, इसीलिए ज़हूरे करके दोनों हाथ बंद करके अली के जाने वालों, हुसैन के मातमदारों, अब्बास का आलम उठाने वालों, दोनों हाथ बंद मेहरबानी। कराची क्या बात है, कराची आओ अलम की बात करता जाऊँ। मैंने बेटियों को 2-3 पैगाम देने थे, बेटियां 2 ये पैगाम संभाल लेना, इंशाअल्लाह कमाल हो जाएगा आपके लिए और आप सब के लिए। निस्बत को पहचानो, भला कैसे? मैंने कहा जैदी साहब की छत पे अलम लगा था, मैंने जैदी साहब से पूछा 61 हिजरी में हुसैन के शेर के पास यही परचम था? कहने लगे नहीं नहीं ये नहीं, ये तो मलीर से ख़रीदा है, मलीर की दुकान से। याद है ना, मलीर की दुकान से कपड़ा ख़रीदा, आगे पाइप की दुकान थी, 4-6 दुकानें छोड़ के वहाँ से पाइप ख़रीदा, बड़ी बात है। फिर क्या किया? कहने लगे जी घर ले आए, घर वालों को कहा वुज़ू करके सी दो, पानी से गुजार लो, सी दो। घर वालों ने सिया, मातमियों को बुलाया, बुलंद कर दिया। मेहरबानी, मातमियों को बुलाया, तब बुलंद कर दिया। मैंने कहा यही है कमाले इश्क। सुनिएगा, बहुत कीमती तोहफा है। अगर मलीर का कपड़ा, अगर मलीर का पाइप गाजी से निस्बत पाके बुलंद हो सकता है, करबला कहती है तू भी दिल में गाजी बिठा, बुलंद हो जा। मेहरबानी कराची, शुक्रगुजार हूं कराची। बहुत शुक्रिया हजूर, जिंदाबाद आपके मयार समाज की। क्या बात है। निकलो डर से जहन्नम, जहन्नम क्यों घबराते हो, जन्नत में जगह मिले, जन्नत में जगह मिले, जन्नत। अरे भाई शिया का मयार ही बड़ा बुलंद है, शिया जन्नत मांगते नहीं बांटते। फजल शाह जी के पास में बैठा हूँ, मैं मिसाल एक देता हूँ ताकि इंशाल्लाह बात आप तक मजीद तकवीयत के साथ पहुंच जाए। सैयद के साथ बैठा हूँ, सैयद ने बच्चे को बोला है कि इधर आओ बेटा, क्योंकि मैंने कहा था इसको बोला इधर आओ बेटा। उन्होंने कहा जी अंकल। मैंने कहा बेटा कापी ले आओ, कापी ले आओ। मैंने कहा बेटा इस कापी के 2 कागज देना, 2 कागज दिए।
ایک پہ میں نے انگلش اردو لکھی, ایک پہ بسم اللہ لکھی. میں جو ہی انگلش اردو والا کاغذ پھینکنے لگا تو بچے نے کہا ٹھیک ہے انکل پھینک دیجیے آپ کی مرضی ہے. میں نے کہا بسم اللہ والے کا کیا کروں؟ کہنے لگا شاہ صاحب بسم اللہ والا کاغذ زمین پہ نہیں پھینکنا. میں نے کہا بیٹا کاپی ایک تھی کاغذ ایک تھا. کہنے لگے بے شک کاپی بھی ایک ہو کاغذ بھی ایک ہو پین بھی ایک ہو مگر کاغذ کو بسم اللہ سے نسبت ہو گئی, زمین پہ نہیں پھینکنا. مت ڈرا کرو جنت ملتی یا نہیں ملتی, تم رہتے ہی جنت میں ہو. جی عام کلمہ گو بسم اللہ والے کاغذ کو زمین پہ نہیں پھینکتا, اللہ بسم اللہ والے دل کو جہنم میں کیسے پھینکے؟ بلند ہو یار, اپنے آپ کو بلندی رکھو. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے علی والوں کے لیے تھا. حضور آپ نے غور نہیں فرمایا, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ شیعوں کے لیے ہے, یہ علی والوں کے لیے ہے. بس ایسا ایسا اپنے آپ کو بلند کرو, لالچ سے نکالو. ہاں نوکریاں کرو, لالچ کرو, تنخواہ لینی ہے مولا پہ خرچ کرو, کاروبار کرو منافع کماؤ, لالچ کرو محنت کرو, مولا پہ لگانا ہے اپنے لیے نہیں. مگر حسین کے معاملے میں لالچ نہیں, شکر. آپ نے مجھ جیسے کو علم اٹھانے کے قابل بنا. آپ کا شکریہ, آپ نے امام بارگاہ میں جھاڑو دینے کے قابل بنایا. آپ کا شکریہ, آپ نے امام بارگاہ میں اینٹ میری قبول فرما دی. آپ کا شکریہ, آپ کتنے کریم ہیں, آپ نے مجھ جیسے کو کربلا بلا لیا. اللہ کہتا تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. کراچی والوں شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. قسم خدا کی یہ نہیں تھا تم کروڑ رکھتے ہو تو شکر کرو 2 کروڑ مل جائیں گے. تم راضی نہیں ہوگے 2 کروڑ پہ, 10 کروڑ بھی مل جائے راضی نہیں, 100 کروڑ بھی مل جائے راضی نہیں. شکر کرو, اللہ کہتا ہے میں تمہیں علی اور دوں گا. ہائے 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 ہائے. تم شکر کرو. اشعار نہ بڑے عرصے بعد کراچی خطاب ہو رہا ہے, ایویں بندے پریشان ہو جائیں گے. مشکل اشعار ہے. تیار ہو؟ لو جی پھر سنو. با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے. تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ حسین کے ساتھ تجارت کے ہنر, ورنہ ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ. میں نے کہا کراچی ہے شاہی تو نے مجبور کر دیا میرے سب. قبول کرنے کا شکریہ. سخت باتیں کر کے جا رہا ہوں کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں. بادشاہ آنے والے ہیں, یہ وقت بڑا قریب ہے. پھر ہم نے کل کو سردار کو یہی کہنا ہے نا, مولا میں نے تو 100 سال سے مجلس کرا رہا تھا, مولا ہماری گلی میں تو 50 سال سے عدم ہم اٹھا رہے تھے, اتنی دیگیں پکا بیٹھے ہیں, احسان لگایا تو نے. شکر پڑھ, ان جیسوں نے تجھ جیسے کو نیاز کھانے کے قابل بنایا.
شکر پڑھ رہا ہوں، مہربانی کراچی، شکریہ کراچی، شکر پڑھ رہا ہوں۔ اب تیرا کام ہے جس شکم میں نیاز کا لقمہ جائے وہاں کوئی حق نہ جائے، کسی کا حق نہ جائے، حرام کا قطرہ بھی نہ جائے، کیونکہ شکم عام نہیں، کراچی ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں، بیٹیوں کا حق بھی دیا کرو۔ علی والا ہو کے جو بیٹیوں کے حق نہیں دیتا اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے، حق بھی نہ دیا کرو۔ زندہ باد۔ مہربانی یار، مہربانی ماتمی ہو۔ جب میں شکر گزار ہوں یار، مہربانی۔ شکم تمہارا عام نہیں، اس میں نظر اللہ نیاز حسین لقمہ جاتا ہے، شبیل حسین کا پانی کا قطرہ جاتا ہے۔ پہچانو اپنے آپ کو، کسی کا حق یہاں نہ آنے دینا، اور کوشش کرنا، یہ کربلا کا عشق ہے، زبان کو سنبھال کے رکھنا، اس چیز سے، کسی کی غیبت سے، کسی کے گلے سے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی سے سنبھال کے رکھنا۔ اچھا نہیں لگتا کیونکہ نسبت ہو گئی ہے درود سے، درود والی زبان برود تو نہیں بولتی۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، یہی سفر عشق ہے، یہی سفر عشق ہے۔ میں شکر گزار ہوں، یہی سفر عشق ہے۔ وقت بڑا کم ہے، سردار آنے والے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بادشاہ آنے والے ہیں، حالات دنیا کے بتارے آنے والے ہیں، انشاءاللہ جہاں بھی ہوں گے وہ بلا لے گا۔ پہلا قدم کراچی، دوسرا کعبہ انشاءاللہ، بلکہ حکم ہے، موالیان حیدر کرار ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں نا، اللہ تجھے یہ دے دے، اللہ تجھے یہ دے دے۔ شاہی میں کتابوں فضل سے پڑھ بیٹھا ہوں، مومن مومن کو دعا دے، گلے مل کے کہے اللہ تیرا میرا شمار مہدی کے لشکر میں کرے۔ اللہم اجعلنی من اعوان ہی وانصار ہی، خدایا ہمیں امام کے اوانین و انصارین میں شمار فرما۔ حق یہ بنتا ہے نا، خیر سے سارے شامل ہوں، کوئی نہ رہ جائے، سب شامل ہوں، اور ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے، کوئی نہ رہ جائے، سب اپنے ہیں۔ بندے کہتے ہیں شاہ جی 5 انگلیاں برابر نہیں، آپ ممبر پہ کہتے ہو سب اپنے ہیں۔ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن جب مقصد ایک ہو 5 برابر ہو جاتی ہے۔ بڑا جملہ وصول کیا کراچی، بڑا جملہ وصول کیا، مہربانی۔ مقصد ایک ہو تو 5 برابر ہو۔ کہتے نہیں شادی ہمارے عقیدے نہیں ملتے۔ میں نے کہا کوشش کر، مرنے سے پہلے وصیت لکھ، قبرستان علیحدہ بنوا، تیرا عقیدہ ہی نہیں ملتا۔ اور تیرا عقیدہ نہیں ملتا، قبرستان علیحدہ بنوا۔ ہاں یہ بات نہیں ہے، مرنے کے بعد سارے کٹھے سوتے ہو، زندگی میں کٹھے نہیں ہوتے، بلکہ مولا جانتے ہیں مومنین کی خواہش ہوتی ہے مجھے وہاں دفنایا جائے جہاں میرے اوپر سے ماتمی چلیں، میرے اوپر سے عزادار چلیں۔ ایسے ہی حضور میرے اوپر سے ماتمی چلیں، عزادار چلیں۔ عزادار جب چلتے ہیں جوتیوں سمیت چلتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد جوتیاں کھاتے ہیں، دنیا میں ایک نہیں ہوتا۔ بڑا ضروری ہے تیرے لیے، عقیدوں کا فیصلہ مولا پہ چھوڑ۔ اور شاہ جی میں ایک گزارش کر کے جا رہا ہوں کراچی کو، کوئی بھی پڑھنے والا ہے نا ممبر پہ آ کے کہے اب ہاتھ اٹھانا، میں دیکھتا ہوں کون کون حلالی ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو روک دینا شاہ جی۔ اس وجہ سے کراچی والوں روکنا، جو امام بارگاہ کراس کر کے آتے ہیں وہ حلالی ہی ہوتا ہے۔ امام بارگاہ مہربانی، امام بارگاہ کراس کر کے آتے، خیر سے وہ حلالی ہی ہے، خیر سے سارے حلالی بیٹھے۔ جب کربلا کی مٹی حرامی قبول ہی نہیں کرتے تو کربلا کی شفیع امام بارگاہ کیسے قبول ہے؟
خیر سے سارے حلالی ہیں انشاءاللہ، سب سردار کے پاس سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مل بیٹھنے کا مقصد، ہماری آزاداریوں کا مقصد بھی یہی ہے، ہم اپنے آپ کو اور پیوریفائی کریں اور بہتر کریں، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں۔ کوشش کیا کرو، مل بیٹھا کرو نا کہیں گفتگو میں، کوئی بندہ ادھر ادھر کی بات کرے اس کو کہا کرو چھوڑ ادھر ادھر کی بات، اسی گھر کی بات کر جس گھر کی بات میں بات ہے۔ کوشش کیا کرو، ان کو لے کے آیا کرو آل محمد کی گفتگو میں، بلکہ امام کے احسان روزانہ یاد کیا کرو۔ صبح صبح اٹھا کیا کیا؟ میں صبح اٹھا نماز پڑھی، ناشتہ کیا اور میں چلا گیا۔ کہا نہیں، صبح اٹھ حجت کو سلام کر۔ کہنے لگا سلام کا فائدہ کیا؟ کہنے لگا شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سرکار کو سلام کیا کر اور انشاءاللہ جواب بھی آئے گا۔ جب کان سے غیبت سننے کی میل نکل جائے گی، یہ کاٹن برڈ سے نہیں نکلتی، آپ کے کیا کہنے، انشاءاللہ جواب بھی سنائی دے گا۔ اور کوشش کیا کرو کھانا کھانے سے پہلے حجت کی خدمت میں عرض کیا کرو، اس کو حلال کرنے کی توفیق دے، کیونکہ خوراک سے بنتا ہے خون، خون پاک ہوگا تو دل پاک، دل پاک ہوگا تو زبان پاک، زبان پاک ہوئی تو پھر لبیک کمال۔ بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ کہنے کو تو بہت کچھ تھا لیکن آگے حیدرآباد پڑھنا ہے، آپ کی دعاؤں کے شاہی میں سفر کر کے بادشاہ کا پیغام دینے جائیں گے۔ یہ جتنے عرفان کے موتی آپ کی خدمت میں پیش کر کے جا رہا ہوں، کوشش کیجئے گا ان کو سنبھالیے گا، سمیٹیے گا، زندگی میں کام آئیں گے۔ اپنے پروں پہ خود اڑنا سیکھو، کسی کے کندھے کا سہارا مت لو، کوئی کسی کا قرآن کے مطابق بوجھ نہیں اٹھا سکتا سوائے اس کریم گھرانے کے، وہ کریم بڑے فضل شاہ، یقین جانی اتنے کریم ہیں، آخری وقت تک رحم کرتے ہیں، بچاتے ہیں، کیونکہ یہ جب بولتے ہیں نا ضمیر کی آواز سے بولتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ادھر نہ دیکھ، کوئی دیکھ رہا ہے، نفس غالب ہو جائے، مہربانی، نفس غالب ہو جائے تو بندہ پیچھے رہ جاتا ہے، اگر ضمیر غالب رہے تو کیا بات ہے۔ ایک دوسرے سے مسکرا کے ملو، راضی رہا کرو، مسکراتے زندگی گزارو، امام کے انتظار میں زندگی گزارو، روتے دھوتے نہیں، زندگی تو گزر ہی جائے گی۔ شکر کر کے صبح اٹھا کرو، کام ہے خدایا تیری تقسیم پہ راضی ہوں، تو نے مجھ جیسے کو 14 دے دیے، خدایا میں راضی ہوں، مجھے کوئی بھی شکوہ نہیں تیری بارگاہ میں راضی ہوں۔ دال بھی ٹھیک ہے، چٹنی بھی ٹھیک ہے۔ کسی سرائکی کے شاعر نے قلم اٹھایا، وہ کہتے منافقاں دی کڑھائی تو قبلہ علی دے لنگر دی دال ٹھیک ہے۔ کراچی کا بات ہے، مہربانی بیٹا، فیس لگے گی، پیسے نہیں، پریشان نہ ہونا۔ فیس لگے گی، فیس یہی ہے، امام سے عہد کر کے آج امام بارگاہ سے اٹھو، دربار حسینی سے عہد کر کے اٹھو، مولا جیسا آپ چاہتے ہو انشاءاللہ میں ویسا بن کے دکھاؤں گا، انشاءاللہ جو کوتاہیاں ہو گئیں، جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ رحم کرنا، نگاہ خاص کر دینا، جیسا آپ چاہتے ہو ویسا بنوں گا۔ مولا میں اب جو میرے اندر حقیقت چھپی ہے آشکار کروں گا، مولا میں اپنے آپ کو پہچانوں گا تاکہ تیری ذات کو پہچان سکوں۔ مولا تو بڑا کریم ہے، تو بڑا خیر خواہ ہے، اس سے بڑا خیر خواہ کون ہوگا؟ دنیا سے بھی چلے گئے قبروں پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا قوم باذن اللہ، قبر پھٹے گی، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، السلام علیکہ یا صاحب الزمان۔ سرکار آپ میری قبر پہ
مکتب جعفریہ کے ساری دعاؤں میں، بس میں آہستہ آہستہ مصاحب کی طرف میں بہت پڑ گیا، مکتب جعفریہ کی ساری دعاؤں میں خوبصورت دعائیں ہیں ساری، لیکن ایک دعا کمال ہے، نام ہے دعائے عہد۔ چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرمائی، فرمایا جو اسے روزانہ نماز صبح کے بعد تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں اگر چلا بھی گیا، چلی بھی گئی، میرا بیٹا قبر پہ آئے گا۔ اٹھ میں آ گیا، کفن جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوگا، حضور میری طرف دیکھنا، حضور میری طرف دیکھنا، یہ خیر سے آپ کا تحفہ ہے، نیچے نہ رکھنا، مولا خوش رکھے، اس میں معصومین کے نام ہمارے پاؤں لگتے ہیں، میں شکر گزار ہوں۔ ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ مولا آپ میری قبر پہ؟ فرمائیں گے یاد کر، تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو جاگتا میرے لیے تھا، تو کماتا میرے انتظار میں تھا، تو مجلس میں میرے انتظار میں جاتا تھا، تو ماتم بھی کرتا تھا، سینے پہ ہاتھ مار کے محبت حسین کا اظہار بھی کرتا تھا، یزیدیت کے منہ پہ بھی تماچا مارتا تھا، لیکن تیرے ماتم کا اصل مقصد یہ تھا جب کوئی تیرا دوست، کوئی تیرا پیارا کہیں پریشان ہو، ان کو جا کے کہتا تھا گھبرا نہ میں ہوں۔ تیرے ماتم کا مقصد بھی یہی تھا، اکیلا خون نہ رو، آ جا میں ہوں، اکیلا خون نہ رو۔ بڑا دکھی ہے تیرا زمانے قائم، شاید یقین کیجئے مجھے اپنے بادشاہ کی موجودگی محسوس ہو رہی ہے، سردار آئے بیٹھے ہیں، یہ ابھی تو میں نے مصائب شروع نہیں کیے۔ سرکار وہ میرے دفنانے والے کہاں چلے گئے؟ فرمائیں گے انہوں نے تو میت 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 کہہ کے تجھے چھوڑ دیا، وہ تیرے ہوتے تو یہاں ہوتے، میں تیرا ہوں اس لیے یہاں ہوں۔ کتنا مہربان اور کتنا کریم اور کتنا خیرخواہ ہے، اللہ اکبر۔ صبح بھی خون روتا ہے، شام بھی خون روتا ہے، کیسے نہ روئے خون جس کا گھر اجڑ گیا۔ کائنات کا شاہی خاندان بکھر گیا، جن کی مزاریں بھی آپس میں نہ ملتی ہوں، کسی کی مزار کہیں، کسی کی مزار کہیں، کسی کی مزار کہیں۔ امت نے وہ اجر رسالت دیا، اللہ اکبر۔ بڑا درد ہے زمانے کے امام کو، بڑا درد ہے صاحب زمان کو، بس ایک ہی لائٹ کھلی رکھنا، بڑا درد ہے زمانے کے امام کو۔ کس کس کا درد؟ پورے گھر کا درد، ہر شہزادے کا درد، مگر سب سے زیادہ درد صاحبان مقتل لکھتے ہیں دادیوں کے بازار جانے کا ہے، شہزادیوں کے دربار جانے کا بڑا درد ہے۔ سرکار رو رو کے کہتے ہیں نانے کی مزار پہ رات کو جانے والیاں، اللہ جانے کیسے شرابی کے دربار میں پہنچی ہوں گی، اللہ جانے ناچنے والیوں کے سامنے کیسے میری دادیاں پہنچی ہوں گی۔ بڑا درد ہے زمانے کے امام، روتے بھی جاؤ اور کہتے بھی جاؤ آقا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، آقا تو تشریف لا، امت سے پوچھ میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ مجھے حکم ہے امام مظلوم پہ 2 جملے کہہ جاؤں اور 2 جملے غازی عباس پہ کہہ جاؤں، پہلے غازی پہ کہہ دوں پھر سردار پہ کہتا ہوں، پہلے حسین کے شیر پہ کہہ جاؤں، بیویوں کی آس حضرت عباس، اس گھر کی آس حضرت عباس۔ اللہ اکبر۔ آئے خیمے میں، دیکھا فضل کی ماں رو رہی ہے، فضل کی ماں رو کیوں رہی ہو؟ بی بی رو کے کہتی اصل میں حسین کی بیٹی ایک چھوٹا کاسا لے کے آئی تھی اور آ کے یہی پوچھتی تھی کوئی 2 گھونٹ پانی ہو، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ بی بی کہتی ہے میں نے شہزادی کو کئی دفعہ گزارش کی، شہزادی آپ مالک ہیں، ہم غلام ہیں، اگر پانی ہوتا سب سے پہلے ہم آپ کو پیش کرتے، شہزادی معاف کرنا۔ جناب فضل کی ماں کہتی ہے میرا سرتاج مجھ سے محمد کی بیٹی کا بار بار خالی لوٹانا برداشت نہیں ہے۔ سرکار باہر نکلے، آگے معصومہ نظر آئی، معصومہ حکم کیجئے، چچا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، چچا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ معصومہ مشک پہنا، ہو سکتا ہے اجازت مل جائے، لمبا قد ہے، مقتل والے لکھتے ہیں غازی عباس کا، چھوٹا قد ہے معصومہ کا۔ معصومہ نے مشک اٹھائی، چچا بیٹھیے میں ہم کو مشک پہناتی ہوں۔ غازی بیٹھتے 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 اتنا زمین پہ بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ معصومہ کے قدموں کو جا کے بس ہوئے۔ امام مظلوم پوچھتے ہیں معصومہ کہاں
ارادہ ہے، رو کے کہتی ہے میرا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں معصومہ سوچ کے بھیجنا، ہو سکتا ہے تیرا بھی نہ بچے میرا بھی۔ غازی جائیے، سارے ہتھیار اتار دیجئے، عباس سے سارے ہتھیار اتروا لیے۔ اللہ اکبر، آگے گئے، سردار نے ذرا سن لینا، آرام سے سن لینا، سرکار نے پانی میں مشک ڈالی، ہاتھ لگا پانی کو، صاحب مقتل کہتے جلدی جلدی غازی نے ہاتھ کو جھٹکا دے کے کہا میری معصومہ پیاسی ہے۔ گھوڑے سے پوچھتے ہیں تجھے پیاس بڑی لگی ہوگی، پینا ہے تو پی لے۔ غازی کا گھوڑا اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کے کہتا ہے میرا سردار بڑا پیاسا ہے۔ پانی بھرا عباس نے، بادشاہ معظم دریا سے باہر نکلے، آگے ظالموں نے جو ظلم کیا سب جانتے ہو۔ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہیں جناب فضا، بتا رہی ہیں، کیونکہ شام والی نے کہا تھا اماں فضا مجھے بتانا میرا غازی کہاں پہنچا، اماں فضا مجھے بتانا میرا غازی کہاں پہنچا، اماں فضا مجھے بتانا میرا غازی کہاں پہنچا۔ جناب فضا کہتی ہیں بی بی اب غازی نے پانی بھر لیا، بی بی اب غازی دریا سے نکل آیا، بی بی ایک عجیب منظر دیکھا، اماں فضا کیا ہوا؟ بی بی کسی ظالم نے ظلم کیا، غازی کا باز و قلم ہو گیا۔ شام والی کہتی اماں فضا کوئی بات نہیں، جوانوں کے باز و قلم ہوتے رہتے ہیں۔ آواز دے کے کہتی ہے بی بی کسی نے ظلم کیا، دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ شام والی کہتی ہے خیر سے بس غازی آ جائے۔ اچانک جناب فضا نے کہا بی بی کسی نے مشک میں تیر مارا، بی بی غازی نے گھوڑے کا رخ دریا کی طرف موڑ دیا۔ پھر بی بی کہتی ہے واہ جاوا واہ غربتا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام مظلوم پہنچے، بس ایک جملہ میں نے غازی کا اور کہنے، پھر امام مظلوم پہ ایک جملہ کہتا ہوں۔ سرکار امام حسین پہنچے، ذرا تھوڑا سا سانس لے لو، درد بڑا ہے اس گھر کا، درد بڑا ہے۔ اللہ کریے تمہارے آنسو عریضہ بن کے امام تک پہنچے، خدا کرے عریضہ بن کے پہنچے۔ سرکار کاغذ پہ پینسل سے لکھتے ہیں، سرکار رخساروں پہ آنسوؤں سے عریضہ لکھ رہے ہیں۔ سرکار تیرے گھر کا بڑا ارمان ہے، بادشاہ تیرے گھر کا بڑا ارمان ہے۔ سرکار امام حسین پہنچے، دیکھا غازی کی حالت، خون ہی خون ہے، چہرے پہ خون، جسم پہ خون، کیونکہ کسی نے کہیں سے اکبر کا پرسہ دیا تھا، کسی نے قاسم کا پرسہ دیا تھا، خون ہی خون ہے۔ امام مظلوم جا کے غازی کے سر کو زانوں پہ رکھتے ہیں، زانوں پہ رکھ کے کہتے ہیں غازی غازی میری حسرت ہے، مجھے بھائی تو بلاؤ، غازی میری حسرت ہے، مجھے بھائی تو بلاؤ۔ سرکار عباس رو کے کہتے ہیں آقا بھائی